نوجوان ساتھیوں، آج اپنی جوانی کا غلط استعمال کرنے کے پہلے سوچ لینا کہ اللہ تعالیٰ کیا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ گناہ کی لذت تو آج مل جائے گی، گناہ کا مزہ تو مل جائے گا، مگر اس گناہ کے بعد اس کا جو اثر تمہاری زندگی پر پڑے گا، جو پچھتاوا تمہیں ہوگا، اس پچھتاوے کے بعد تمہارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ میرے نوجوان بھائیوں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آج آپ نوجوان ہیں کل آپ بڑھاپے تک زندہ رہیں گے۔ کیا گارنٹی؟ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، بالکل جوان آدمی ہمارے یو پی کے اندر بنارس سے 100 کلومیٹر دور ہے الہ آباد میں بالکل نوجوان ینگ لڑکا مجھے ملتا ہے، پیشے سے ڈاکٹر ہے، اور میری عادت ہے اگر تقریر میں کوئی ویل کوالیفائڈ ویل ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا اگر انسان ملنے آتا ہے میں بڑی توجہ سے ملتا ہوں، کیونکہ آج کے اس دور میں پڑھے لکھے لوگ اور جو ہے سماج میں جن کا ایک مقام اور اسٹیٹس ہے، اس طریقے کے لوگ اگر پروگرام میں آ رہے ہیں اور علماء سے ملنے آ رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ ایسے لوگوں کا ہمیں ویلکم کرنا چاہیے، استقبال کرنا چاہیے۔ نوجوان لڑکا ہے 20-22 سال کا، ملنے آتا ہے، مولانا آپ کی تقریر بہت شوق سے سنتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، نمبر کا آدان پردان ہوتا ہے، بیچ بیچ میں کبھی کبھی واٹس ایپ بھی کرتا ہے، فیس بک بھی چلاتا تھا وہ لڑکا۔ پھر ایک دن اس کے فیس بک پر ایک پوسٹ آئی، میں بہت بیمار ہوں، میرے لیے دعا کیجئے گا، میں بہت بیمار ہوں۔ اس کے بعد اس پوسٹ کے ڈالنے کے بعد تقریباً 1-2 ہفتے کے بعد خبر آتی ہے کہ ڈاکٹر فلاں صاحب جو الہ آباد کے رہنے والے ہیں، بلڈ کینسر ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ 1 سال پہلے جب وہ لڑکا ملا تھا مجھے، اس کی باڈی کو دیکھ کر کے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 1 سال بعد اس کے مرنے کی خبر آئے۔ ہم نہیں جانتے میرے بھائیوں ہماری موت کا کیا بہانہ بنے گا۔ ہمارے اتر پردیش ہی کے ایک نوجوان عالم دین تھے، مولانا عبد الرحمن سلفی، ممبئی کے اندر ایک مسجد میں امامت کراتے تھے۔ کئی پروگراموں میں ہم لوگوں نے ساتھ میں پروگرام کیا، بنگال میں اور اسی طریقے سے ممبئی میں، اور 1 سال رمضان میں تفسیر کا بیان کرنے کے لیے کرنول شہر میں آندھرا پردیش میں نے بات کر کے ان کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا تھا، وہاں پر بھی وہ گئے تھے، بڑی محبت کرتے تھے مجھ سے، میں بھی محبت کرتا تھا ان سے۔ ایک پروگرام میں ممبئی سے پونا جاتے ہیں، اور پونا کا پروگرام کر کے چونکہ مسجد کی امامت، کہتے دنیا کی سب سے ٹف ڈیوٹی ہوتی ہے مسجد کی امامت۔ دنیا کی اور ڈیوٹی میں 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرنا ہے، 10 گھنٹہ ڈیوٹی کرنا ہے، 12 گھنٹہ ڈیوٹی کرنا ہے، مگر مسجد کے امام کو 24 گھنٹے ڈیوٹی کرنا ہے۔ فجر کی نماز میں سارا محلہ نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مولوی صاحب کیوں نہیں آئے؟ مولوی صاحب کیوں نہیں آئے؟ مولوی صاحب شادی شدہ ہیں، بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، ہو سکتا ہے ناپاک ہوئے ہوں، طبیعت ٹھیک نہ رہی ہو، رات میں نہانے کا موقع نہ ملا ہو، پانی گرم کرنے کا موقع نہ ملا ہو، کوئی بھی وجہ رہی ہو، نہیں صاحب امام صاحب کی تنخواہ کاٹی جائے گی، فجر کی نماز میں کیوں نہیں آئے؟ کہ آج کیا ہو رہا ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں بارش کا موسم ہے، دھیرے دھیرے یہاں بارش کی بوندیں ہمارے یوٹیوبر حضرات کے موبائلوں پر بھی چھو رہی ہے۔ بہت لمبا ٹائم نہیں لوں گا آپ سے، کچھ دیر اور صبر کر لیجئے، قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میرے بھائیوں آج سب سے ٹف ڈیوٹی اگر کسی کی ہے تو امام کی ڈیوٹی ہے۔ مولانا عبد الرحمن سلفی بالکل ینگ ایج کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ ہیں، میں ان کے گاؤں میں بھی گیا ہوں، اتر پردیش میں سدھارتھ نگر میں ان کا گاؤں ہے۔ پونا میں پروگرام ہوا، رات ہی میں ان کو ممبئی واپس آنا ہے کیونکہ فجر کی نماز بھی ان کو پڑھانا ہے۔ وہاں ممبئی اور پونا کے بیچ میں ٹیکسی چلتی ہے اور بڑی اسپیڈ میں وہ ٹیکسی والے چلاتے ہیں کیونکہ ان کو رات میں جلدی جلدی ممبئی سے پونا، پونا سے ممبئی کرنا رہتا ہے، زیادہ پیسہ کمانا رہتا ہے۔ ڈرائیور نے بے حساب گاڑی چلائی، بڑی اسپیڈ میں گاڑی چل رہی تھی، 100-150 کی اسپیڈ میں گاڑی چل رہی تھی۔ ایک جگہ راستے میں جو ڈیوائیڈر ہوتا ہے اس ڈیوائیڈر میں لے جا کے ڈرائیور نے پوری اسپیڈ میں گاڑی ٹھوک دی، گاڑی کے اندر 10 لوگوں میں سے 7 لوگ آن دا اسپاٹ انتقال کر گئے۔ مولانا عبد الرحمن سلفی اللہ رحمت مغفرت فرمائے، آن دا اسپاٹ ان کا انتقال ہو گیا، پورا سر پیچھے گیا اور بڑی مظلومانہ طریقے سے ان کی موت ہو گئی۔ کیا وہ پونا جانے کے پہلے انہوں نے سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا؟ ہم نہیں جانتے میرے بھائی کون سا ایکسیڈنٹ، کون سی بیماری، کون سا بہانہ
ہماری زندگی کی سانسوں کی ڈور کو ختم کر دے گا، ہمارا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، زندگی کا ناجائز استعمال مت کرو، جوانی کی ان گھڑیوں کا مس یوز مت کرو۔ اس جوانی میں غلط کام کر کے اگر اللہ کا چلے گئے بغیر توبہ کیے تو پچھتانا پڑے گا میرے بھائی۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، اے میرے بندو اللہ سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، سدھر جاؤ، اس کے پہلے کہ قیامت کے دن تم کو کہنا پڑے کہ ہائے ہماری بربادی، کاش میں نے یہ لاپرواہی نہ کی ہوتی، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، کاش میں نے اللہ کے دین کا مذاق نہ اڑایا ہوتا، کاش میں بھی دین پر چلتا، میں اللہ کے راستے پر چلتا۔ میرے بھائیوں، کبھی برف بیچنے والے کو آپ نے دیکھا ہوگا، برف بیچنے والا جتنا جلدی پاسبل ہو برف بیچ کے نکل جانا چاہتا ہے، کیونکہ جتنی تیزی سے اس کی برف پگھلے گی اس کا پیسہ برباد ہو جائے گا۔ ایک آدمی مارکیٹ میں برف بیچ رہا تھا، صبح سے دوپہر ہو گئی، تھوڑی سی اس کی برف بکی تھی اور بڑی تیزی سے دن گزر رہا ہے اور برف اس کی پگھلتی چلی جا رہی ہے۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ وہ برف بیچنے والا جب دوپہر ہو گئی اور برف نہیں بک رہی ہے تو وہ چلانے لگا اور کہنے لگا کہ اے لوگو، اس کے پہلے کہ میرا کیپٹل ختم ہو جائے، میری پونجی ختم ہو جائے، میرا سرمایہ ختم ہو جائے، میری برف کو خرید لو، میرا برف خرید لو، اس سے پہلے کہ میں لٹ جاؤں، میں برباد ہو جاؤں۔ وہ آدمی کہتا ہے اس برف بیچنے والے کو جب میں نے دیکھا تب مجھے قرآن کی اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان بہت بڑے گھاٹے میں ہے۔ جو انسان اپنے ٹائم کی قدر نہ کرے، اپنے سمے کی قدر نہ کرے، اپنی جوانی کی قدر نہ کرے، اپنے ٹائم کا صحیح استعمال نہ کرے، اس سے بڑا خسارے میں اور اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا میرے بھائیوں کوئی نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوان ساتھیوں کو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی جوانی کو کہاں گزار رہے ہیں۔ قرآن کا وہ سوال ہم سے اور آپ سے ہو رہا ہے میرے بھائی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں، نرم پڑ جائیں؟ آج ہمارے دل اتنے کٹھور ہو چکے ہیں، مردے کو دفنانے کے لیے قبرستان میں لے کر کے جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کفناتے ہیں، دفناتے ہیں، مٹی دیتے ہیں، پھر بھی ہم کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ایک دن ہمارے ساتھ یہی ہونے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ایک بند کمرے میں لائٹ کو بند کر دیا جائے، پنکھا، پانی نہیں پی سکتے، بیوی سے مل نہیں سکتے، بیوی کے ساتھ رومانس کر سکتے ہیں، گلے لگ سکتے ہیں، بیوی کو ٹچ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ڈر ہو اس بات کا کہ بیوی سے زیادہ قریب ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ بیوی کے ساتھ صحبت ہو جائے۔ جس کو اس بات کا ڈر ہو وہ بیوی سے بہت زیادہ قریب بھی نہ جائے۔ روزے کی حالت میں آپ انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ طاقت کا انجیکشن نہ ہو، گلوکوز کا انجیکشن نہ ہو۔ نارمل انجیکشن بھی آپ لگوا سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں آپ کان میں ڈراپ بھی ڈال سکتے ہیں، آنکھ میں ڈراپ بھی ڈال سکتے ہیں، ہاں ناک میں کوئی دوا نہیں ڈالیں۔ روزے کی حالت میں آپ خون کی جانچ بھی کروا سکتے ہیں، لیکن ہاں خون چڑھوا نہیں سکتے، خون دے نہیں سکتے، خون لے نہیں سکتے۔ خون اس لیے نہیں خون لیں گے تو بدن میں ایک غذا آ جائے گی، وہ جائز نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں بدن کو غذا پہنچانا جائز نہیں، اور خون کسی کو دیں گے تو کمزوری بہت زیادہ آ جائے گی، روزے پر ایفیکٹ پڑے گا، اس لیے خون دینا بھی ٹھیک نہیں روزے کی حالت۔ روزے کی حالت میں آپ اگر بھول کر کے کچھ کھا گئے، نبی اکرم نے فرمایا اگر بھول چوک کر کے تمہارے منہ میں کچھ چلا گیا، کھا لیا، تو جیسے ہی یاد آ جائے فوراً باز آ جاؤ، اور تم نے جو بھول کر کے کھا لیا پی لیا اس سے تمہارے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑا، بس یہ سمجھو کہ تم کو اللہ نے کھلا دیا۔ اب مان لو آپ گھر میں آئے، پیالے میں دال رکھی ہوئی تھی، آپ نے تھوڑی سی دال پی لی، پھر آپ کو یاد آیا ارے بھائی ابھی تو رمضان شروع ہو گیا ہے، پھر آپ کو عبدالغفار صاحب کی تقریر بھی یاد آ گئی، انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، آپ نے پوری گٹا گٹ پوری دال آپ پی گئے۔ یہ نہیں کر دینا بھائی، ورنہ مسئلہ پھنس جائے گا، بدنام میں ہو جاؤں۔ جتنا چلا گیا، جتنا غلطی سے بھول سے آپ نے کھا لیا بس وہیں اسٹاپ ہو جاؤ،
جیسے ہی یاد آ گیا میں روزہ، اچھا اب یہ بھی ہے بعض لوگوں کو یاد کب آتا ہے جب پورا کھا پی کے ڈکار لیتے الحمدللہ، اس کے بعد ان کو یاد آتا ہے کہ ہاں میں روزہ ہوں۔ تو اتنی کمزور یادداشت بھی آپ کی نہیں ہونی چاہیے۔ روزے کی حالت میں اگر بھول کر کے آپ نے کھا لیا تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے آپ صبح سحری کر رہے تھے، آپ چائے پی رہے تھے، آپ دودھ پی رہے تھے، اتنے میں اذان شروع ہو گئی، تو برتن میں جتنا دودھ ہے جتنی چائے ہے اس کو آپ کمپلیٹ کر لیجئے، اس پر اللہ تعالیٰ کی آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اذان اگر ہونے لگے تو برتن میں جو چیز آپ پی رہے ہیں اس کو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، روزے کی حالت میں اگر رات میں انسان اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے، ظاہر ہے کہ رات میں تو جائز ہے، یا رات میں انسان سو گیا اور وہ ناپاک ہو گیا، اس کو احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، اب صبح وہ اٹھا تو وہ ناپاک ہے، یعنی اس کے اوپر غسل واجب ہے، اب وہ کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ روزہ رکھے گا۔ اور اگر اسی حالت میں فجر کی اذان بھی ہو گئی تو بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اس کا روزہ بالکل صحیح ہے، لیکن ہاں اگر انسان رات میں ناپاک ہوا ہے صبح اسی حالت میں سحری کر سکتا ہے، لیکن فجر کی اذان اگر ہو گئی ہے تو جتنا جلدی ممکن ہو وہ غسل کرے اور جماعت سے جا کر کے نماز پڑھے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ناپاک ہو گئے تو آرام سے سوئے رہتے ہیں، صبح 8 بجے 9 بجے اٹھ کر کے غسل کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ آپ نماز کو بنا مجبوری کے اس کے ٹائم سے ڈیلے نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ناپاک ہیں جتنا جلدی ممکن ہو آپ ناپاکی کو دور کیجئے اور نماز پڑھیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، اگر فجر کے 1 منٹ پہلے بھی عورت اگر حیض میں تھی اور پاک ہو گئی، 1 منٹ پہلے بھی، مان لیجئے کہ اگر 5:15 پہ فجر کی اذان ہو رہی ہے اور 5:14 پر عورت کو یہ لگا کہ میں پاک ہو گئی ہوں، میرا حیض آنا بند ہو گیا، پیریڈ آنا بند ہو گیا میرا، تو اس دن کا روزہ وہ رکھے گی، اس دن کا وہ روزہ رکھے گی اور فوراً وہ غسل کر کے فجر کی نماز ہی پڑھے گی۔ ہاں اگر اس کا الٹا ہو جائے، اگر فجر کی اذان کے 1 منٹ کے بعد بھی اگر عورت کو جو ہے وہ حیض آ جائے تو وہ اس دن کا روزہ نہیں رکھے گی، وہ ناپاک مانی جائے گی، وہ جتنے دن پیریڈ میں رہے گی وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ اگر مغرب کی اذان کے 1 منٹ پہلے بھی اس کو حیض آ گیا تو وہ روزہ اس کا کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس روزے کو وہ بعد میں پورا کرے گی، وہ روزہ اس کا پورا نہیں مانا جائے گا۔ یہ مسئلے ہیں، اس کی بھی جانکاری ہم کو کر لینا ضروری ہے۔ شام کا ٹائم آیا، آپ نے بیوی آپ کی کمرے میں آتی ہے، وہی بیوی جو آپ کے لیے سر سے پیر تک حلال ہے، آپ نے روزے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے، بیوی کے قریب نہیں جا رہے، آپ کو بہت تیز بھوک لگی، آپ کے گھر میں کھانے پینے کے بہت سارے آئٹم رکھے ہوئے لیکن آپ ان چیزوں کو نہیں کھا رہے، آپ کو پیاس لگی، آپ کوئی چیز پی نہیں رہے، یہ روزہ حلال چیزوں کو آپ سے چھڑوا رہا ہے۔ کھانا حلال ہے لیکن آپ کھانا نہیں کھا رہے، پانی حلال ہے لیکن پانی نہیں پی رہے، بیوی حلال ہے لیکن بیوی کے قریب نہیں جا رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ روزہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، اے روزہ رکھنے والے، اگر تو اللہ کے حکم پر حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے تو تو حرام کو بھی چھوڑ سکتا ہے، اور اگر تو حلال کو چھوڑتا ہے اور حرام کو نہیں چھوڑتا ہے تو پھر تیرے روزہ رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، دن بھر تو روزہ رکھتے ہیں اور مغرب کی جیسے اذان ہوتی ہے افطار کرنے کے بعد پہلے سگریٹ کا دھواں نکالتے ہیں، پہلے بیڑی کا دھواں نکالتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، اگر تجھے سگریٹ بھی اتنی پیاری ہے اور بیڑی اتنی پیاری ہے کہ تو مغرب کی اذان کا ویٹ کر رہا تھا تو اس سے تو بہتر تھا تو روزہ ہی نہ رکھتا، تو روزہ ہی نہ رکھتا۔ تو اللہ کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑنے کو تیار ہے تو حرام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان ہمیں چینج کرنے کے لیے آیا ہے، رمضان ہمارے اندر پریورتن لانے کے لیے آیا ہے، رمضان نے ہمارے سونے کا، کھانے کا، پینے کا ٹائم چینج کر دیا ہے۔ جو رمضان ہمارے کھانے پینے سونے کا ٹائم چینج کر سکتا ہے وہ رمضان ہماری بری عادتوں کو بھی چینج کر سکتا ہے۔ وہ بیڑی پینے والوں، وہ سگریٹ پینے والوں، وہ شراب پینے والوں، وہ موبائل پر گندی چیزیں دیکھنے والوں، وہ بے پردہ رہنے والی لڑکیوں، وہ غلط تعلقات میں پھنسنے والے نوجوانوں، اگر اپنی گندی عادتوں سے پیچھا چھڑانا ہے تو اس کا بہترین موقع ہے رمضان۔ رمضان توبہ کا مہینہ ہے میرے ساتھ۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کہتے کس کو ہے عربی زبان میں؟
توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن لے لینا. آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں, آپ کو واپس دوبارہ اسی راستے پر واپس ہونا ہے, آپ گاڑی کو دوبارہ گھمائیں گے, یو ٹرن لیں گے, اس کو توبہ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان صحیح راستے سے بھٹک جائے تو وہ توبہ کرے تاکہ دوبارہ صحیح راستے پر آ جائے. میرے پیارے ساتھیوں, اگر آپ کو توبہ کرنا ہے, اللہ کے راستے پہ واپس آنا ہے, تو رمضان اس کے لیے بہترین موقع ہے. اللہ سے سچی توبہ کیجیے میرے ساتھیوں. 4 دن کی زندگی ہے, ہم نہیں جانتے پورا رمضان بھی ہم کو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. نہیں معلوم کسی دن ہارٹ اٹیک آ جائے, انتقال ہو جائے. نہیں معلوم کسی دن بائک سے جا رہے ہوں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, بائک سے گر کے ہم مر جائیں. نہیں معلوم کار سے جا رہے ہوں, کار کسی کھائی میں چلی جائے, اللہ کو پیارے ہو جائیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب مریں گے, کہاں مریں گے. 5 چیزوں کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ, قیامت کب آئے گی صرف اللہ کو معلوم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش کب ہوگی, کتنی ہوگی, کہاں ہوگی, اللہ کو معلوم ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ کیا بنے گا, کتنی عمر پائے گا, کتنی روزی روٹی پائے گا, نیک بنے گا کہ برا بنے گا, دیندار بنے گا کہ بے دین بنے گا, ماں باپ کا فرما بردار بنے گا یا نافرمان بنے گا, مشرک بنے گا یا توحید والا بنے گا, یہ ساری باتیں تو اللہ ہی جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, اور کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا. وَمَا